الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت الاسلام کے زیر انتظام ہمارے درجہ سابعہ میں شرح معانی الآثار سے آج ہم پڑھیں گے باب الاقامۃ کیف ہی۔ پچھلا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا باب الاذان کیف ہوا، اذان کے متعلق، اذان کے کلمات کے متعلق اور اس کے متعلق جو اختلافات ہیں، ان کی جو مستدل احادیث پاک ہیں، پھر نظر تحاوی، پھر احناف کی مؤید احادیث مبارکہ، پھر احناف کی ترجیح، یہ سارا کچھ ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جو کہ دروس کی شکل میں، درسوں کی شکل میں، 2 لیکچرز کی شکل میں ہمارے ادارہ معرفت القرآن کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب الاقامت کیف ہی۔ بیسیکلی اس کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اقامت کے کلمات ہیں کتنے۔ سب سے پہلے آپ اسی کے حاشیے میں جا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ذہب قوم، ایک قوم اس طرف گئی ہے۔ کس طرف گئی ہے وہ بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہے کون سی قوم۔ وہ ہے کہ وہم مالک و اہل المدینہ، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل مدینہ علماء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ ہستیاں ہیں۔ فإنہم قالوا، اب یہاں سے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرف گئے ہیں کہ انہم قالوا، انہوں نے کہا، یہ فرماتے ہیں الاقامۃ فرادا کلھا، فرماتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے اقامت جو ہے فرادا کلھا، کہ وہ ساری کی ساری جو اقامت ہے وہ ایک ایک بار، فرادا فرد فرد یعنی کلی جسے ہم کہتے ہیں، ایک ایک بار ہی پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یعنی ایک ایک کلمے کے ساتھ۔ واحتج فی ذلک بما روی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ من المذکور آنفا، اور یہ آنے والی جو حدیث پاک ہے نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ والی جو مذکور حدیث پاک ہے، اسی سے انہوں نے واحتجو، اسی سے انہوں نے حجت پکڑی ہے، دلیل پکڑی ہے۔ تو وہ حدیث پاک بھی ہم دیکھتے ہیں، اور آگے دیکھیں قولہ، یعنی جو مصنف کا قول ہے، وخالفہم، بعض نے ان کی مخالفت کی ہے، آخرون، دوسرے جو انہوں نے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ ایک منٹ ذرا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ میں پین اگر چلتا ہے تو اس کے ساتھ چلا کر واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ اچھا جی عزیز طلبہ، یہ یار یہ اوپر نیچے نہیں ہو رہا، نہیں نظر آ رہی؟ اچھا پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت ریکارڈنگ کے دوران نظر آ رہی تھی؟ ہاں، دراصل اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس دوران ہم کتاب کی ریکارڈنگ ساتھ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو کتاب نظر نہیں آئے گی۔ یہ مطلب بھی ہم نے کئی بار یہی کیا تو یہی وہ سامنے صورتحال آئی ہے۔ بہرکیف اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پاس کتاب کھول لیں اور اس کو ہم پڑھ لیں، لیکن یہ کہ جیسے ہی ہمارے پاس ریکارڈنگ کی صورت میں آ جائے گی، اس میں تو چونکہ ویڈیو بھی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہمیں دیکھنا ذرا ایزی ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ بھی دیکھ سکیں، میں بھی دیکھوں، پھر ہمیں اس کو لے کر چلنا آسان ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں اس پر مزید تحقیق کرتا ہوں، آپ میں سے اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ بتا دیجیے گا تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے لے کر چلیں۔ آگے فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ، اچھا کچھ اور ہیں جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ ان کی امام مالک اور اہل مدینہ، ان حضرات کا جو موقف ہے، ان کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ ای خالف القوم فیما قالوا من افراد کلمات الاقامت جمیعها جماعت آخرون وهم الشافعی و احمد وغیرہما۔ اچھا عزیز طلبہ، وہ فرما رہے کہ ای خالف القوم، اس قوم کی مخالفت کی ہے، فیما، اس معاملے میں جو قالو، انہوں نے کہا ہے، جو انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے، من افراد کلمات الاقامتی جمیعا، اقامت کے سارے کلمات کو
کے افراد پر، یعنی اس کو ایک ایک پڑھنے پر جو ان کا موقف تھا اس پر انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے۔ جماعت آخرون، ایک اور جماعت نے مخالفت کی ہے، وہ جماعت کن کی ہے؟ آپ کی حاشیے میں لکھا ہوا ہے وہم الشافعی، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت امام احمد ہیں، اور وغیرہ ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ بھی اور بھی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ وَافَقُوا الْقَوْمَ فِي إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اقامت کے فرد ہونے پر تو ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، لیکن تھوڑا سا اختلاف انہوں نے کیا ہے، لیکن خالفہم، انہوں نے اختلاف کیا ہے فی حرف منہ ای فی طرف منہ، یعنی ان میں سے ایک جو چیز ہے اس پر انہوں نے اختلاف کیا، وہ کیا ہے؟ وہو ان لفظ قد قامت الصلاۃ وعندہم مرتین، لیکن جو اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ ہے نا، یہ امام مالک اور یہ جو اہل مدینہ علماء ہیں انہوں نے قد قامت الصلاۃ کو بھی ایک بار ہی رکھا ہے، جبکہ امام شافعی، امام احمد وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے نا قد قامت الصلاۃ، اس کو ایک بار نہیں کہنا تھا، مرتین، اس کو دو بار کہنا تھا۔ اچھا، یہ ان کا ہے۔ پھر آگے چل کر ہم پڑھیں گے امام اعظم کا موقف، وہ خیر آگے تھوڑا سا آئے گا۔ تو ابھی ہم واپس آتے ہیں احادیث پاک پر، احادیث پاک کو پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے آگے چلتے ہیں۔ باب الاقامت کیف ہی، اقامت کے بارے میں یہ باب ہے کیف ہی، کہ اس کی کیفیت کیا ہے، یا اس میں کتنے کلمات ہیں، کیا اختلاف ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے، اور احناف کی ترجیح بھی اللہ نے چاہا تو ہم سنیں گے۔ قال حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مکسر قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ابی کلابۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ۔ حضرت سیدنا مبشر بن حسن بن مبشر بن مکسر وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو عامر العقدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے خالد حذاء سے، انہوں نے قلابہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ اچھا، یہ وہی حضرت انس بن مالک والی روایت ہے جس کا حاشیہ میں ہم نے پڑھا نا، کہ پہلا جن کا موقف تھا یعنی امام مالک اور اہل مدینہ علماء، تو ان کے موقف میں جو حضرت انس پاک کی جو روایت ان کی دلیل تھی وہ یہی ہے کہ امرا بلال، حضرت بلال کو حکم دیا گیا تھا، کیا حکم دیا گیا تھا؟ ان یشفع الاذان، کے اذان کو دو دو بار کہیں، و یوتر الاقامہ، اور اقامت کو ایک ایک بار کہیں، یوتر وطر، یعنی جسے ہم کلی اور جھوٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طاق اور جفت کہتے ہیں، تو جفت یعنی ڈبل ڈبل آپ نے کہنا ہی ہے اذان، اور سنگل سنگل کہنی اقامت۔ تو یہ والی حدیث پاک جو ہے یہ ان حضرات کی دلیل ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک کہ قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ وحماد بن زید فذكر باسناده مثله۔ تو یہ والی حدیث، یہ ساری سند ہے، آگے جا کر انہوں نے کہا جی حدیث اسی کی مثل ہے، یعنی حدیث یہی ہے، ایک اور سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے، یعنی سلیمان بن شعیب جو وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی خالد بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے خالد سے، اور انہوں نے بھی اسی کی مثل اپنی اسناد کے ساتھ حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ گویا کہ سندیں بدلتی جا رہی ہیں، اتنی ہی حدیثیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو چونکہ مصنف نے اختصار بھی ذہن میں رکھنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو صرف اسناد ہیں الگ الگ وہ بیان کر دی، حدیث پاک وہی ہے سب کی، تو لہٰذا حدیث پاک کو ایک بار لکھ دیا۔ اچھا جی، پھر اگلے حدیث پاک میں بھی ایسے کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن خزیمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حجاج بن حال نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں، اور حماد بن زید نے، انہوں نے خالد سے، اور انہوں نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ اس کی مثل حدیث پاک جو ہے وہ کی روایت۔ اور اگلے حدیث پاک بھی ایسے کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عیسیٰ بن فلیح بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن منصور ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حشیم نے خالد سے، وہ اور انہوں نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ اسی کی مثل حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، یعنی سند بدلی ہے، حدیث پاک نہیں بدلی۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں جی، فرماتے ہیں قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابراہیم بن عبد اللہ الحروی قال حدثنا محمد بن دینار الطاحی قال حدثنا، اچھا یہ ثنا نہیں پڑھنا، حدثنا ہوتا ہے، خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اچھا، حضرت ابن ابو داود وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن عبداللہ الحروی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن دینار الطاحی نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی خالد الحذاء نے،
انہوں نے ابی قلابہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے کیا حدیث پاک بیان کی؟ انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی، اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کانو قد ارادو، جو صحابہ تھے نا، کانو وہ تھے، قد ارادو وہ ارادہ کرنے لگے، یعنی لوگ ارادہ کرنے لگے، ان یضربوا بالناقوس، کہ اذان کے لیے ہم ناقوس بجائیں، ایک قسم کی ایک آواز ہوتا ہے وہ جس کی آواز دور تک جاتی ہے، تو ہم اس ناقوس کو بجائیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ ابھی اذان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا، تو نماز کے ٹائم کے لیے ہم ناقوس بجایا کریں۔ وَأَن يَرْفَعُوا نَارًا لِإِعْلَامِ الصَّلَاةِ، بعض نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آگ جلاتے ہیں لِإِعْلَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے اعلان کے طور پر، کہ سارے جو آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ رعا، یہاں تک کہ دیکھا، ذالک ایسا ہی، الرجل ذالک الرجل اس شخص نے، تلک الرؤیا وہی خواب، فامرا کہ کیا، فامرا کہ حکم دیا گیا، بلال کو، ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ، کہ یہی کہ حضرت بلال سے کہو کہ وہ اذان کو ڈبل پڑھیں اور اقامت کو سنگل پڑھیں۔ اچھا، یہ بھی انہی کی مستدل روایت ہے، آگے چلیں ذرا۔ فرماتے ہیں قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ ابن عمرو الجزری عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ، وہ بھی، یہ بھی حدیث پاک اسی طرح سے ہے کہ بس وہ کہہ لے کہ بدلی ہے روایت، وہ پیچھے والی ہی روایت ہے، یہ صرف وہ سند بدلی ہے، کہ حکم دیا گیا حضرت بلال کو ان یشفع الاذان، یہ کہ وہ اذان کو 2 بار پڑھیں، و یوتر الاقامت، اور اقامت کو 1 بار۔ اچھا، فذهب ابو جعفر، اچھا جی، قال ابو جعفر، حضرت ابو جعفر امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذهب قوم، ایک قوم گئی ہے، الی ھذا، اسی کی طرف، فقالوا انہوں نے یہ کہا کہ ھذا الاقامت، یہ جو اقامت ہے، تفرد مرتن، اس کو مفرد علیحدہ ایک کلمہ پڑھا جائے گا۔ اچھا، یہ لیکن یہ جو مرتن ہے نا، اس میں آگے چل کر اس کی بھی وضاحت آئے گی کہ حناف کے نزدیک یہ جو مرتن اس سے مراد ہے کہ ایک سانس میں 2 کلمے اکٹھے پڑھے جائیں، جیسے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ہم یہ اس کو 2 کو اکٹھے پڑھ جاتے ہیں۔ وخالفهم آخرون فی حرف واحد من ذلك فقالوا الا قوله قد قامت الصلاۃ، ایک دوسری جو جماعت ہے، انہوں نے آخری حرف پر ان کی تھوڑی سی مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا انہوں نے کہا الا، مگر یہ کہ قولو، ان کا جو قول ہے نا، قد قامت الصلاۃ، یہ جو اذان کے اندر قول ہی آتا ہے نا، قد قامت الصلاۃ، فانه ينبغي له ان يثني ذلك مرتين، کہ وہ اس کو 2 مرتبہ پڑھیں، بقیہ ساری اذان 1 بار پڑھیں اور اس کو 2 بار پڑھیں۔ واحتجوا في ذلك، تو اور انہوں نے اس حدیث پاک سے اس سے استدلال کیا۔ حدیث پاک کون سی ہے؟ اگلی حدیث پاک دیکھیں، قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیہ عن ابی قلابۃ عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامۃ الا الاقامہ، کہ فرماتے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، یہ کہ وہ اذان کو ڈبل پڑھیں، و یوتر الاقامت، اقامت کو سنگل پڑھیں، الا الاقامت، سوائے اقامت کے، یعنی سوائے قد قامت الصلاۃ کے، بقیہ اقامت کو سنگل پڑھیں، اس کو ڈبل پڑھیں۔ یہ کن کا موقف ہے؟ وہ آگے جو ہم نے پڑھا تھا امام شافعی اور غالباً امام احمد کا ہم نے قول پڑھا تھا، تو ان کے نزدیک ان کے موقف کی مستدل روایت یہ ہے، دلیل یہ ہے ان کی۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وقال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن سنان العوقی قال حدثنا حماد بن سلمہ عن خالد عن ابی قلابۃ عن انس التحویل قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو ڈبل پڑھے اور اقامت کو سنگل۔ قال، فرماتے ہیں اسماعیل، حضرت اسماعیل فرماتے ہیں فحدثت به ایوبا، تو میں نے یہ روایت حضرت ایوب کو روایت بتائی، فقلت له، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہاں میں نے یہ حدیث بیان کی حضرت ایوب سے، تو میں نے ان سے کہا کہ ان یوتر الاقامت فقال الا الاقامت، تو جیسے ہی میں نے ان کو کہا نا کہ میں نے یہ روایت ان کو جب سنائی، تو جب میں پہنچا اس پر کہ ان یوتر الاقامت، یہ کہ اقامت کو سنگل کہا جائے، قال، تو وہ آگے سے بول اٹھے کہ انہوں نے کہا کہ الا الاقامت، سوائے قد قامت الصلاۃ کے،
ساری اقامت جو ہے وہ سنگل ہوگی. قد قامت الصلاۃ کو ڈبل پڑھا جائے گا. یہ آگے سے انہوں نے جن کو حدیث بیان کی حضرت ایوب کو، تو انہوں نے آگے سے یہ بتا دیا. اچھا جی آگے جی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لاهل الكوفة. اچھا اس حدیث پاک سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم صبح پڑھیں گے، اور پھر آگے چل کر ہم اپنا موقف اور نظر تحاوی بھی انشاءاللہ سنیں گے.